بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت اور اس کی تفسیر سنیں گے۔ تو پہلی آیات میں مومنین کا ذکر ہوا، پھر کافروں کا ذکر ہوا، اب ان کا ذکر ہوگا کہ جو اوپر سے تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کے کفر ہے، یعنی منافقین کا اس آیت میں ذکر ہوگا۔ اور اس آیت سے لے کے تقریباً 20 آیات تک یہ منافقین کا ذکر چلے گا۔ اس کی وجہ کیا بنی، منافقین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ابتدا ہی میں جو منافقین کا سردار تھا نا، عبداللہ بن ابی سلول، یہ منافقین کا سردار تھا۔ وجہ یہ بنی کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ابی کو ہم سردار بنائیں گے، تو وہ ان کا اتفاق ہو گیا۔ اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہ ہجرت کر کے وہاں پہ تشریف لے آئے، تشریف فرما ہو گئے۔ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین لے کر آئے تھے، دین اسلام لے کر آئے تھے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا لوگوں کو یہ پکا کروانا تھا کہ اللہ ایک ہے، دین اسلام لے کر آئے تھے، تو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ اور جو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا اس کو کسی نے گھاس نہیں ڈالا، اس کو کسی نے پوچھا تک نہیں، تو اس وجہ سے اس نے منافقت اختیار کی کہ وہ اندر سے تو کفر میں تھا لیکن اوپر سے یہ کہتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ یار میں اگر اوپر سے ایمان والا ہوں گا تو مجھے یہ جو دنیاوی مال ہے یہ ملے گا، تو پھر ان کے ساتھ جو قبیلے والے تھے آس پاس کے وہ بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے منافقوں کے۔ تو اس طرح یہ آیت اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو پوری سورہ برات بھی موجود ہے اور بھی صورتیں ہیں جن میں منافقین کا ذکر ہے، لیکن سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی منافقین کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ منافقین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر ہوا اور جو ظاہراً باطناً ایمان والے تھے، پھر کافروں کا ذکر ہوا کہ جو ظاہراً اور باطناً کفر میں تھے، اور اب یہاں سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 20 تک منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندر خانے میں تو کافر ہیں لیکن بظاہر وہ اسلام والے نظر آتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں، اور وہ منافق ہی ہیں کیونکہ اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں، یعنی جب تک بندہ دل سے تصدیق نہیں کرے گا نا اس وقت تک اگرچہ وہ حج کرے، وہ سونے کے پہاڑ خرچ کر دے، صدقہ کر دے، وہ کافی نہیں ہوں گے جب تک دل سے یہ تصدیق نہیں کرے گا کہ میں اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ سب منافق ہیں۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ کھلے کافر یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہے کس نے ہماری مخالفت کرنی ہے، ہمیں یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس وجہ سے ہم کافروں سے بچ کے رہتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے نا، منافق یہ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اگلے بندے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔
منافقین کا جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ جہنم کا اگر بندہ چلا جائے نا، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں جہنم سے بچائے، تو جو جہنم میں سب سے ہلکی سزا ہوگی وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور منافقین کا سب سے نچلا درجہ ہوگا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ منافقین ایسے لوگ ہیں کہ یہ کافروں سے بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ یعنی منافق کچھ لوگ کہتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ 72 صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ منافقین کا ذکر ان کے صاف سے نہیں کیا جاتا، جس طرح مسلمانوں کا کیا جاتا ہے نا کہ وہ متقین ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یا اسی طرح کافروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بدتر ہیں، وہ ایسے ہیں تو وہ ایسے ہیں، ان کے بھی کیا جاتا ہے، لیکن منافقین کا نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے اور ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ معاذ اللہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، اس طرح کے لوگ الفاظ بولتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایسا بندہ یہ کفار کے طریقے پر ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو کہے کہ معاذ اللہ انبیاء تو ہم جیسے تھے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا پہلے نمبر پہ تو ہمیں منافقت سے بچائے، اور دوسرے نمبر پہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اس طرح اس انداز میں ذکر خیر کرے کہ جب بھی ذکر کرے انبیاء کا عظمت و شان کے ساتھ ذکر کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے آج سیکھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔